السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے۔ آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسکرین پر جس نوجوان کی تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام اللہ دتا ہے، اور اللہ دتا پیدائشی طور پر قوت سماعت و گویائی سے محروم ہے۔ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کیا تو یہ بولتا اور سنتا نہیں ہے۔ تو عموماً اس طرح کے بچے ماضی میں بھی آپ نے ہمارے چینل پہ دیکھے ہوں گے کہ اپنے خاندانوں سے بچھڑے ہیں۔ ہم نے راجن پور میں ایک بچھڑے ہوئے کو جو اسی طرح کے معذور تھے، بول نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، ان کو تقریباً 38 سال بعد ان کے خاندان سے ملوایا، اور ایک شیلٹر سے بچھڑے ہوئے سیالکوٹ کے صدام کو ہم نے اس کے خاندان سے تقریباً 25-26 سالوں بعد ملوایا۔ اس طرح کے بہت سارے لڑکوں کو ہم نے ان کے خاندان سے ملوایا جو قوت سماعت و گویائی سے محروم ہیں، اور درجنوں ایسے لوگوں کے کیسز ہمارے پاس پینڈنگ میں ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر نظر آنے والے جو بچہ ہے، اس ٹائم نوجوان تھا، اللہ دتا، اس کی سٹوری بتاؤں کہ یہ سال 2018 میں گم گیا تھا۔ یہ اپنے والد کے ساتھ ایک جگہ میں کام کرتا تھا، اور والد نے اس کو ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ان کا گاؤں ہے، وہاں بھیجنے کے لیے گاڑی میں بٹھایا، اور وہ گاڑی جو ہے جس سٹاپ پر اللہ دتا کو اترنا تھا شاید گاڑی وہاں سے نہیں گزری، وہ راستہ بدل کر گئی گاڑی، تو اللہ دتا وہاں سے بھٹک گیا، اور جو بچہ بول اور سن نہیں سکتا تھا تو وہ بیچارہ لوگوں کو کیا بتاتا کہ میں کہاں سے ہوں۔ وہ در در پھرتا رہا اور گھومتا رہا، بالآخر وہ شیخ پورہ کے ایک گاؤں میں آیا، اور وہاں بہت اچھے انسانوں کے پاس پہنچا۔ انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے گھر کا ایک فرد جیسے بنایا، اور 2018 سے لے کر آج تک یہ نوجوان اپنے خاندان سے بچھڑا رہا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس کیس کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے جب ویڈیو ڈالی کس طرح سے فیملی ملی، پھر وہ ان کی ملاقات ہو گئی، لیکن اس ویڈیو میں آخر میں ہم والدین کے نام پر ایک بہت ہی اہم پیغام دیں گے، وہ آپ ضرور سنیے گا۔ تو اللہ دتا، ان کا نام تو ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم نے ان کی پوسٹ لکھی کہ ایسے ایسے یہ نوجوان ہیں، اور سال 2018 میں کسی کو ملا تھا اور آج تک ان کے پاس ہے۔ تو الحمدللہ چند گھنٹوں بعد ان کے بہنوئی اور ان کے جو پھوپھیزاد بھائی ہیں ان کی کال آئی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اور مسلسل کال آنا شروع ہوئی، اور الحمدللہ ہم نے جب تصاویر بھیجی اللہ دتا کو دکھائی تو فوراً وہ اچھلنے کودنے لگا۔ اسکرین پر آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو تصاویر دکھانے لگا، اور اپنی زبان میں بتانے لگا کہ یہ میرا والد ہے، ان کی والدہ کی تصویریں، بہنوں کی تصویریں، ان کے کزنوں کی تصویریں، اور ایک اشتہار کی تصویر انہوں نے ہمیں بھیجی کہ انہوں نے ان کے گھر والوں نے، اللہ دتا کے گھر والوں نے ایک دیوار پر مختلف علاقوں میں جا کر دیواروں میں بینر لگوائے تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ مشہور ٹی وی چینلز میں بھی گئے، وہاں بھی انہوں نے انٹرویوز دیے، اور جو ان سے ہو سکتا تھا اپنی اس غریبی میں انہوں نے کوشش کی، اور اللہ دتا کو لیکن وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ اور اللہ دتا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی 4-5 بہنیں تھیں، اور ایک بہن اللہ دتا کو یاد کر کر کے ایک ماہ بعد بیچاری وفات پا گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اور اس طرح سے جس گھر میں ایک بھائی تھا وہ گھر خالی ہو گیا تھا، اور آج تک وہ بیچارے وہ سب ماں باپ اور بہنیں اپنے اس بھائی کو یاد کر کے دن رات وہ روتی تھی۔ تو اللہ دتا کو لینے کے لیے ٹوبہ ٹیک سنگھ سے اس کی والدہ اور والد گئے، اور وہاں پر انہوں نے ریسیو کیا، اور چونکہ ہم خود وہاں موجود نہیں تھے، اور گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ویڈیوز بنانے کے ماہر لوگ بھی نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہوں گے شاید بہت کم ہوں گے، تو وہ شارٹس، وہ ویڈیوز، وہ مناظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ دتا کو جب وہ اپنے گھر لائے تو وہاں انہوں نے جشن منایا اپنے طریقے سے، اور انہوں نے اس پر جو کرتے ہیں، ماضی میں کچھ کیسوں میں ہم نے دیکھا کہ پیسے پھینکتے ہیں جو مناسب تو نہیں ہے، شاید یہ پھینک نہیں رہتے، اس کے سر پر پیسے رکھ رہے تھے، اور وہ جو گاؤں میں بنگڑے ڈالتے، خوشی مناتے، اپنے طریقے سے وہ بہت والہانہ انداز میں ان سب نے اللہ دتا کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ السلام علیکم مولانا ولی اللہ صاحب معروف، تیری بہت مہربانی اور تواڈے تعاون نال ساڈا بچہ مل گیا، ایسا تواڈا بڑا شکر گزار ہے، تسی ساتھ بہت مہربانی کیتی ہے تے تواڈی خدمت نال گھر پہنچ آیا جی، تے والدہ صاحب نو مل رہی ہیں کہ ملاقات ہو ہی گئی ہے، تے مزید جڑا نا
ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ, ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਸਾਰੀ ਖਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। साइड दिला रखो छोटा जैसा। इस वीडियो में जो ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है, हम काफ़ी अरसे से ये चाहते थे कि हम इस इशू पर आवाज़ उठाएं। इशू ये है कि जिन वालिदैन की औलाद या किसी भी फैमिली में कोई ऐसा शख्स, ऐसा बच्चा बच्ची मौजूद हो जो ज़हनी माजूर हो या क़ुव्वत समात व गोयाई से महरूम हो, या उनके अंदर ऐसी कोई बीमारी हो या उज़र हो, माजूरी हो जिससे वो लोगों को अपने बारे में बता ना सकते हों, या वो कम जहन हो, वो अपना रास्ता भूलते हों, तो उनको उनके कपड़ों पर इस तरह कोई परमानेंट लिखना चाहिए। उनके तमाम कपड़े ऐसे सिलवाए जाए कि जिस पर उनका फ़ोन नंबर मौजूद हो, उनका एड्रेस मौजूद हो, ताकि जिस तरह अल्लाह देता बिछड़ा, इस तरह माजी में 40-40 सालों तक गूंगे बहरे क़ुव्वत समात से महरूम लोग जो बिछड़े, उनको इस तरह अज़ियत से ना गुज़रना पड़े, जुदाई की तकलीफ़ और अज़ियत दोनों तरफ ना काटनी पड़े। अब अगर अल्लाह देता के पास या उनके कपड़ों पर या जेब में कोई कागज़ के टुकड़े पर उसका एड्रेस लिखा होता या घर वालों का फ़ोन नंबर होता, तो आज तकरीबन 7-8 सालों तक अल्लाह देता इस तरह से जुदा ना होता, इसकी माँ बेचारी दिन रात ना रोती, और अज़ियत, तकलीफ़, जुदाई की अज़ियत। और एक इंसान जब फ़ौत हो जाता है तो घर वालों को सब्र आ जाता है, लेकिन जब वो अचानक गुम हो जाता है तो मरते दम तक सब्र नहीं आता, और एक अजीब सी कैफियत होती है कि मेरे प्यारे का इस वक्त क्या हाल होगा, और इस वसवसे में, इस तकलीफ़ में दिन रात मर रहे होते और ज़िंदा हो रहे होते। तो अल्लाह देता जैसे बच्चों को गुम तो नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एक सुस्ती की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। अगर अल्लाह की मर्ज़ी से किसी की औलाद में इस तरह कोई ऐब हो, हमने एक शेल्टर के बच्चे को देखा था, शेल्टर वालों ने यहाँ उसके हाथ पर टैटू में उनका अपना कोई हेल्पलाइन नंबर लिखा था, तो उस शख्स ने बताया कि बचपन में जब मुझे इन्होंने ये लिखा था तो बहुत सख्त ख़तरनाक ज़ख़म हुआ था और मैं काफ़ी दिनों तक अज़ियत में था। तो शायद ये एक अज़ियतनाक मरहला होता है कि जिस्म पर वो गूदा जाता है, इस तरह शायद ना करना मुनासिब भी ना हो, अज़ियत भी है। कपड़ों पर कम अज़ कम लिखा जाए, या लिख कर गले में लटकाया जाए, या हाथ में कुछ इस तरह पहनाया जाए कोई, तो बहुत बेहतर रहेगा, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो सालों साल तक अपने प्यारों से नहीं बिछड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस पैगाम को उन तमाम वालिदैन तक पहुँचाएँगे जिनके बच्चे क़ुव्वत समात व गोयाई से महरूम हैं, या वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हैं, या वो इतने कुंज़ैन हैं कि वो रास्ता भूल जाते हों। तो उन बच्चों को ज़रूर आप इस तरह से ख्याल करें। और मैं ये बात बताना ज़रूर चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी कोशिश ये हो कि हम इन बच्चों को तालीम दें। हमने जब सियालकोट के सदाम को मिलवाया था तो उसने कागज़ में अपने शहर का नाम लिखा था, और फिर उन तमाम शहरों के नाम लेके जिन जिन शहरों के शेल्टरों में वो पहुंचा था। तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये हो कि इस तरह के बच्चों को हम तालीम दें, और उसके बाद जब तक वो समझदार होते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं, उनके कपड़ों पर या गले में इस तरह उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखवाएं। तो ये आज की स्टोरी थी। अल्लाह दिता जो है अल्हम्दुलिल्लाह 8 सालों बाद अपने ख़ानदान से मिला। टोबा टेक सिंह में जश्न का समा था। बहुत ही गरीब और सादा घराना था, और बहुत बार बार वो शुक्रिया अदा कर रहे थे, और उनके घर में खुशी का आलम था। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने ख़िवान।